أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 15 سورہ مائدہ۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز ہم اسی آیت سے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب موڑ دینے کے بعد، قرآن کا شغف عطا کر دینے کے بعد، قرآن کی چاہت اور لگن ہمارے دلوں میں پیدا کر دینے کے بعد دوبارہ ہمیں کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کس کے ساتھ بھیجا؟ قرآن کریم دے کر بھیجا گیا، اور قرآن کریم دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب کی جو مخفی باتیں تھیں ان سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور آقا علیہ السلام تورات اور انجیل کے ایسے مسائل اور احکام ظاہر فرما دیتے تھے جنہیں علماء یہود و نصارہ ہمیشہ چھپائے ہوئے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسول تمہاری ساری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ صرف انہی امور کا ذکر کرتے ہیں جن کا اظہار کرنے میں کوئی دینی مصلحت ہو۔ ویسے تمہاری دوسری خباثتیں جن کے اظہار سے بجز تمہیں رسوا کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لا چکے ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے کثیرا مما کنتم، بہت سی ایسی باتیں جنہیں تم مخفی رکھتے تھے، کنتم تو خفون، جن کو تم چھپایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کثیرن کا لفظ آیا، مطلب بہت ساری ایسی باتیں، ساری باتیں نہیں، بہت ساری باتیں ظاہر کر دی جاتی تھیں، اور بہت ساری ایسی خباثتیں، ایسی بری عادتیں جو ان کے اندر موجود تھیں ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، اور جو ظاہر کیا جاتا تھا اس کا مقصد اصلاح تھا، اس کا مقصد لوگوں کی تربیت تھی، لوگوں کو سچے دین اسلام کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس وجہ سے وہ چیزیں جو ہے، وہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر کی جاتی تھیں۔ اے اہل کتاب، یقیناً
تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ وہ کون کون سی باتیں چھپا رہے تھے؟ ان کے پاس ساری پیشین گوئیاں موجود تھیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کا کیا نام ہوگا، ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی، ان کے پیغمبر ان کو سب بتا کے گئے تھے اور وہ پہچان چکے تھے۔ آقا علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن ان کی نشانیاں پوری ہوئیں، وہ جان چکے، وہ پہچان چکے، لیکن کیا ہے کہ ان کا دل کا بغض جو تھا وہ انہیں اس سچ کو تسلیم کرنے کے آڑے آ رہا تھا، اور اسی بات کو ان کی انہی جو حرکتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کر بیان کیا ہے۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ قد جاءکم من اللہ، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، نور اور روشن واضح کتاب۔ نور سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تفسیر ابن جریر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرمایا، شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ حضور علیہ السلام نور ہے، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ کہنا کہ نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر واو عاطفہ ہے، گویا کہ نور سے مراد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، واو عاطفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اور دوسری چیز کون سی ہے؟ دوسری چیز ہے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے الہی کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، دکھاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، اس سے مراد اخلاص نیت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین سے اللہ تعالیٰ صرف انہی کی دستگیری اور انہی لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے جن کے دلوں میں سچی طلب ہو۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ یہدی بہ اللہ، دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، من اتبع رضوانہ، من اتبع رضوانہ سے مراد جو ہے وہ کیا، مفسرین نے کیا اس سے مراد لیا ہے؟ اس سے مراد اخلاص نیت لیا ہے، جو نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کی راہ کی تلاش میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ رستہ ضرور دکھلا دیتے ہیں۔ اور سبل السلام، سبل السلام کے معنی اکثر علماء نے سلامتی کے راستے بتایا ہے، جس پر چلنے سے انسان دنیا اور آخرت میں ناکامی سے بچ جاتا ہے، لغزش اور بھٹک جانے کا خطرہ نہیں رہتا، لیکن صراط مستقیم جس کا ذکر آیت کے آخر میں ہو رہا ہے وہ بھی تو سلامتی ہی کا رستہ ہے۔ علامہ قرطبی اور امام حسن بصری نے نقل کیا ہے، اور علامہ بیضاوی نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ او سبل اللہ، یعنی معرفت الہی کے وہ خاص رستے جن پر چلنے سے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دوری کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ جو اپنے دل سے تمام خواہشات کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے شب و روز تڑپتا ہے، تو وہی آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعائیں
حاصل کرتا ہے جو اس کے دل کو اور اس کی راہوں کو منور کر دیتی ہیں اور دوری کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اولیاء کاملین جن کو اس کا ذاتی تجربہ ہے، ان سے پوچھو تو وہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر کوئی فرد بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اس سراغ کو پا ہی نہیں سکتا۔ اس تک پہنچنے کا ذریعہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ لفظ السلام سے مقصود اگر وہی ہو جو حسن بصری کا خیال ہے تو پھر سبل السلام اگرچہ سالک کی آخری منزل ہے، لیکن اسے سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ سالک کی آرزوؤں کا کعبہ اور امیدوں کا قبلہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور اس سے کم درجہ پر قناعت نہ اختیار کرے۔ ایک طالب حق، ایک معرفت الہی کا طلبگار جب اپنے من کی آواز پر اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک نور محمدی اور دوسری چیز ہے کتاب مبین۔ دو چیزیں ہیں جن تک رسائی کے بغیر وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ان دونوں کو جدا کر دیا جائے، ایک کو پکڑ لیا جائے، اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کے الفاظ موجود ہیں ہمارے پاس، ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہمیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی اور معرفت الہی بھی نصیب ہو جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ جب تک ہم صاحب قرآن سے نہیں جڑ جائیں گے، ان صاحب قرآن سے جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ وہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور جب تک نفوس کا تزکیہ نہ ہو، ہمارے قلوب کا تزکیہ نہ ہو، تب تک قرآن کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تزکیے کے بغیر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا آپ کو گمراہی کی جانب لے کر جا سکتا ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے نا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تزکیہ اور تعلیم قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کے بغیر، تزکیے کے بغیر جو ہے وہ قرآن کریم کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور قرآن کریم کا نور بصیرت جو ہے نا، جس کو حاصل ہوگا وہ رستہ ڈھونڈنے نکلے گا، تو وہ رستہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک لے کر جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیں گے، تب ہمارے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ایسی قوت ہے کہ وہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کرتی ہے۔ جب تزکیہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر قرآن کریم کی سمجھ آنے لگتی ہے، اور پھر قرآن کریم جو ہے وہ واقعتاً معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ اس آیت سے ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کے دکھلاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں، اور وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے ان کو مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں سے، اندھیروں میں سے، إِلَى النُّورِ، نور کی جانب۔ تاریکیاں اور اندھیرے یہ کئی اقسام کے ہیں، کفر و شرک کا اندھیرا، گناہ اور سرکشی کا اندھیرا، نفس پرستی کا اندھیرا، بدعت کی تاریکی کا اندھیرا، غفلت اور سستی کی ظلمات۔ اور ان تمام اندھیروں کے لیے یہ ظلمات کا لفظ آیا ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے اندھیرے۔ تو یہ بہت سارے اندھیرے کون کون سے ہیں جن کی مفسرین کرام نے اتنی ساری اقسام لکھی ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ یہ بہت ساری قسموں کے اندھیرے ہیں، اور ان تمام اقسام کے اندھیروں سے صرف ایک ہی نور ہے۔ ظلمات کے لیے دیکھیں جمع کا صیغہ آیا ہے، اور اس سے آگے کیا آیا ہے؟ إِلَى النُّورِ، لیکن نور صرف ایک ہی ہے، اس لیے اس کے لیے واحد
کا لفظ استعمال ہوا ہے صراط مستقیم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے انسان مختلف قسم کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی پا جاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اب یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر بات ہو رہی ہے، اور عیسائیوں کے اس عقیدہ تثلیث کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی اس کا مفصل ذکر آیا ہے۔ یعنی یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہیں، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جانا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا۔ اب فرما دیجئے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے؟ یعنی اگر اللہ ارادہ فرما لے کہ وہ ہلاک کر دے گا مسیح بن مریم اور اس کی ماں کو، جو کوئی بھی روئے زمین پر ہے، تو ان سب سے کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ مسیحیت کے عقیدہ تثلیث کو نہایت عمدگی کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے۔ تین خدا، یہ معمہ سمجھنے کا نہیں ہے۔ تین خدا کیوں کر ممکن ہے؟ تین خدا ممکن ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی خدا ہے، ابراہیم کا بھی وہی خدا ہے، موسیٰ کا بھی وہی خدا ہے، اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی خدائے واحد سے متعارف کروایا۔ اللہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے۔ یہ وہ پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو دیا، اور یہی وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے فالوورز کو دیا۔ یہ کون تھے جنہوں نے اس میں تبدیلی کی، رد و بدل کیا، اور ایک کی بجائے بہت سارے خدا بنا ڈالے؟ کسی نے تین خدا بنا ڈالے، کسی نے اپنے پیغمبر کو ہی خدا مان لیا، کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ تو یہ سب، ان سب باطل عقائد کی اسلام جو ہے نا، وہ مکمل طور پر تردید کر دیتا ہے، اور اس بات کو یہاں کھول کر بیان کر دیا گیا کہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے جان واپس لینا چاہے، ان کو دنیا سے موت دے کر دوسری دنیا میں منتقل کرنا چاہے، تو اس امر سے اللہ کو کون ہے جو روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ ہی ہے جو کسی چیز کا ارادہ کر لے تو پھر وہ کر گزرتا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے
پیدا کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر آپ کہہ دیجئے تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کون کہتا تھا؟ پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مفسرین کرام نے بیٹے کی کیا تفصیل بیان کی ہے۔ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ عربی میں بیٹے کے لیے عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ولد اور ابن، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ولد تو صرف اس لڑکے کو کہتے ہیں جو صلب سے پیدا ہو، اور جس چیز کا کسی کے ساتھ خصوصی تعلق ہو اس کو ابن کہتے ہیں، جیسے مسافر کو ابن السبیل اور جنگجو کو ابن الحرب وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ عربی میں بیٹے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ولد، اور دوسرا کیا ہے؟ ابن۔ ولد کون سا بیٹا ہے؟ جو حقیقی بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، اور ابن کیا ہے؟ جو محاورتاً کہا جاتا ہے، جیسے مسافر کو ابن السبیل اور جنگجو کو ابن الحرب وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہود و عیسائی اس معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے نہیں کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی صلبی اولاد ہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور لاڈلا سمجھتے تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت اور شفقت اس طرح ہے جیسے باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ ازراہ غرور کہا کرتے تھے ہمیں اس دین کو قبول کرنے کی اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ یہ کہہ کر فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پر عذاب الہی کے بادل ہر وقت کیوں منڈلایا کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں اور پیاروں کو بھی کوئی یوں رسوا کرتا ہے جیسے تمہیں کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا سمجھنا اور اتنا مقرب سمجھنا کہ اللہ کے اپنے آپ کو بیٹے ہی سمجھ لینا، یہ کن کا وتیرہ تھا؟ یہ ان اہل کتاب کا وتیرہ تھا، ان یہود کا وتیرہ تھا جس کو قرآن کریم یہاں پر کھول کر بیان کر رہا ہے، اور ان کی اسی غلط فہمی کا جواب بھی اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے۔ کیا جواب دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے اتنے مقرب ہو تو پھر تم ڈرتے کیوں کہ تم پر عذاب آ جائے گا؟ فرمایا تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو، رحمت اور عذاب کا جو قانون دوسرے انسانوں کے لیے مقرر ہے وہی تمہارے لیے بھی ہے۔ جو ایمان و اخلاص سے اپنے آپ کو اس کی مغفرت کا اہل ثابت کرے گا صرف وہی بخشا جائے گا، اور جو اپنی برتری کے نشے میں مست رہے گا اور خاتم الانبیاء کی اطاعت اختیار نہیں کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ سخت پکڑ ہے۔ اور اللہ تو اس زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو بھی ہے سب کا مالک ہے، وما بینہما، ان سب کا مالک ہے جو اس کے درمیان بھی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب بالیقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آن پہنچے ہیں جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی یا برائی سنانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے آن پہنچے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ آیا ہے فتراتن۔ فتراتن کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے، اگر کوئی کام پہلے بڑی سرگرمی سے ہو رہا ہو اور پھر وہ بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی فتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دو نبیوں کے درمیان کے زمانے کو فتراتن کہا جاتا ہے اور یہاں یہی مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے زمانہ کے درمیان تقریباً 600 برس کا وقفہ ہے اور 600 برس تک وحی نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ مسلسل انبیاء کرام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں تواتر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تقریباً 600 سال تک یہ سلسلہ رکا رہا اور اسی دور کو کہا گیا ہے۔ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی تشریف فرما ہو گئے ہیں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ اب اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے اور ان پر ایمان لا کر اپنی نجات کا سامان مہیا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری اپنی مرضی۔ کل تمہارا یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ اے ہمارے رب ہم کیا کرتے، ہمیں تو کوئی راہ دکھلانے والا آیا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 برس تک کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ان اہل کتاب کے پاس اس نبی کی نشانیاں موجود تھیں، نویدیں موجود تھیں، خوشخبریاں موجود تھیں اور وہ انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ کب تشریف لائیں گے، اور جب آقا علیہ السلام نے آنا تھا تو آپ کی پیدائش سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی تھی، نشانیاں ظہور پذیر ہونی تھی، وہ تمام کی تمام نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ اس کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود، سب خبروں کے باوجود انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہی جو بات ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب بالیقین یقیناً ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آن پہنچے ہیں۔ پھر فتراتین کا جو لفظی معنی ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ وقفے کے بعد آن پہنچے ہیں جو تمہارے لیے صاف صاف آیات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آن پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ عطا کیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہاں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کیسے یاد کروایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، تم یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر کی تھی۔ اب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے حلقہ احباب میں سب کو نبوت کی طرف بلا رہے ہیں، دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ صورت مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ شریف میں جو تھے وہ یہودی کثیر تعداد میں موجود تھے اور آپ علیہ السلام کو پہچان لینے کے باوجود بھی وہ آپ کی دشمنی پر آمادہ تھے۔ بہت قلیل تعداد تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور بہت ساری تعداد ایسی تھی کہ جو دشمنی پر
آمادہ تھے، کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب ان میں مبعوث ہوئے تھے، جن موسیٰ علیہ السلام کے یہ فالوورز ہیں، جن کے یہ امتی ہیں، یہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جو کیا اس کی یہاں پر داستان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ہم اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ پڑھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، جنہوں نے اتنی مہربانیاں، اتنے معجزات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھے، تو تب بھی ان کی وفاداریوں کا کیا عالم تھا۔ اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں جس کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر کو بخیریت عبور کر لی، اور فرعونیوں کا لشکر جو ہے وہ اپنے ساز و سامان سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ وقت بہت مشکل تھا بنی اسرائیل پر، جب فرعون نے مظالم کی انتہا کر دی تھی، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ہر طرح سے بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ مصیبت میں تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی۔ واضح معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ دریا کو عبور کرنا، فرعون کے لشکر کا دریا میں غرق ہو جانا، یہ بہت بڑے معجزات تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ وادی سینا میں چلے گئے، 1 سال وہاں قیام فرمایا، اور اسی اسنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی جانب جانے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے، جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے برملا ایسی کوئی بات مت کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن ان 12 میں سے 10 نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت، ان کے قد و قامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے، اور انتہائی بے باکی سے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑیں، ان سے ملک کو پاک کریں، تو پھر ہم اپنے بائی وطن کا رخ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم شام کی زرخیز زمینوں، ٹھنڈے پانیوں کے ابلتے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آئے۔ ہم تو واپس مصر جاتے ہیں، وہاں اگرچہ غلامی کی ذلت ہے لیکن موت کا اندیشہ تو نہیں۔ دوسرے 2 نقیبوں میں حضرت یوشع بن نون اور کالب نے بہت سمجھایا کہ نامرد مت بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن پر حملہ تو کرو، پھر دیکھو نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ ان کی اس بزدلی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اس ملک کا داخلہ ان پر بند کر دیا گیا۔ 40 برس تک وہ ان صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ جب اس مدت میں غلامی کی گود میں پلے ہوئے اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے پروان چڑھے، تو انہوں نے شام پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ اس سے ہمیں یہ حقیقت بھی بتلا دی گئی کہ آزادی کی نعمت اسی قوم کو عطا فرمائی جاتی ہے جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ یہ طویل قصہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس قصے کی جانب ان آیات میں اشارہ ہے، اور اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو قوم ہے جو اب آپ کی مخالفت پر ابھر آئی ہے، انہوں نے تو اللہ کے کھلے معجزات دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو فتح دی، فرعونیوں سے نجات دی، تو اس کے باوجود انہوں نے پیغمبروں کو ستایا اور پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی۔ اور اس واقعے کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ان آیات کی بہت اچھے سے سمجھ آنے لگتی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی مت کرو ورنہ نقصان میں جا پڑو گے۔ یہ اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے جو ابھی یہاں پر ہم نے واقعہ جو ہے وہ سمجھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات جو ہیں وہ جب ہمارے ذہن میں ہم نے پورے پڑھے ہوں، ہمارے ذہن کی بیک گراؤنڈ میں ہوں، تو پھر ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو حکم دیا تھا اور کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تھی، اور اس روگردانی کرنے کے سبب پھر جو انہوں نے عذاب بھگتا وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ قولو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں تو ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ قال، کہا، رجلانی، دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون انعم اللہ علیہم، ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم نے جواب دیا، ہے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے اور کسی پر اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین مت ہونا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دیجئے۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نظر قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت 27 پر ہمارا الحمدللہ نصف سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات تبلیغ میں مصروف تھے۔ نبوت کی روشن دلیلیں، روشن نشانیاں پا جانے کے باوجود بھی یہودی جو ہیں وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے، دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ سنایا کہ کس طرح ان کی قوم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور اس قصہ سنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قصہ سنا رہے ہیں حابیل اور قابیل کا۔ حابیل اور قابیل جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹا جو تھا وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور دوسرا بیٹا جو تھا اس کے اندر
نفس پرستی اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ غالب تھی۔ اب کیا ہے کہ پرانے زمانے میں جب کوئی اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا تھا تو اس قربانی کو شہر سے باہر پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا تھا، جس کی قربانی اللہ کریم قبول فرما لیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو اچک لے جاتی تھی، جبکہ جس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی تھی وہ قربانی وہیں پڑی رہ جاتی تھی۔ اور ان دونوں بھائیوں نے بھی قربانی کی، دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی قربانی کر کے اس کو پہاڑ پر رکھا۔ ایک بھائی کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور قابیل جو ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے میں قابیل کیا کرتا ہے؟ قابیل کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کریم نے جب حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت بخشی اور قابیل کا نذرانہ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا تو قابیل حسد کے مارے تڑپ اٹھا۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے، حسد سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حسد وہ چیز ہے کہ جس کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب آپ اپنے مخالف کو برباد نہ کر لیں، یا خود اس کو برباد کریں یا اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتا نہ دیکھ لیں۔ یہ حسد ہی اس حسد میں اتنی برائی ہے، اتنا شر ہے کہ یا تو یہ فزیکلی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کو ابھارتا ہے، اور اگر آپ کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو فزیکلی تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر کیا ہے کہ پھر انسان نعوذ باللہ شیطان کی پیروی، شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور پھر جادو ٹونا اور یہ عملیات، یہ سب کا سب جو ہے یہ حاسدین کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر وہی قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قابیل نے حسد کے مارے اپنی اس تحقیر اور تذلیل کو اپنے لیے باعث حد تک سمجھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کی بھائی کی قربانی قبول ہو گئی ہے، تو اس نے کیا کہا کہ حابیل، میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اب تیری جان لیے بغیر مجھے تسکین ہو ہی نہیں سکتا۔ حابیل نے اپنے بھائی کی دھمکی کا جواب دیا کہ بھائی، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ کے ہاں تو اسی کا نذرانہ قبول کیا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ گویا حابیل نے اسے بتا دیا کہ تم اپنی سابقہ زندگی میں اپنے رب کے نافرمان اور سرکش بنے رہے ہو، جس کے باعث تمہیں اب یہ دن دیکھنا پڑا۔ اب بہتری یہی تھی کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ تقوی کی راہ پر گامزن رہو، رحمت خداوندی تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گی۔ لیکن انسان کی یہ درینہ عادت ہے کہ وہ ایک غلطی پر دوسری غلطی کرتا ہے، اور جو ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرتا ہے وہ پہلی غلطی سے زیادہ مہلک اور شدید ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پہلی غلطی پر پردہ ڈالے گا، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ جو اس سے بھی سنگین ہوتا ہے وہ کرنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ قابیل کے لیے بھی آسان اور سلامتی کا راستہ تو یہی تھا کہ اس کے بھائی کی وہ فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا اور تقوی کی راہ اختیار کرتا، لیکن اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حابیل نے جب دیکھا کہ قابیل میرے قتل کا عزم کر چکا ہے، اب وہ کسی طرح بھی باز نہیں آئے گا، تو اس نے کہا قابیل، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرو گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قابیل جب قتل کرنے کے لیے آیا تھا تو حابیل مظلوم اور بے بس بھیڑ کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ حابیل کا یہ مقصد تھا کہ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ تم میرے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو، پھر بھی میں تمہیں نقصان پہنچانے میں پہل نہیں کروں گا۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد ہمیں اس آیت کے ترجمے کے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دیجئے۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ تو دوسرے نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے، یعنی اگر تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے تو اس میں، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، قصور تمہارا اپنا ہی ہے کہ تم نے تقوی کی روش کو چھوڑ کر نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ گو
تم میرے قتل کے لیے دست درازی کرو گے، لیکن میں تمہارے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لو اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین پہ فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور اس کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس نے کیا کیا، قتل کا بند دروازہ کھول دیا۔ من اجلی ذالک، اسی وجہ سے، اسی سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر۔ کیا لکھ دیا؟ یہ ایک خطرناک رسم تھی قتل کی، جو ناحق کسی کو قتل کرے اللہ تعالیٰ نے اس ناحق قتل کو سخت ناپسند کیا، اور پھر اللہ نے اصول اور قانون وضع کر دیے۔ کیا اصول اور قانون وضع کر دیے گئے کہ جو شخص بھی فتنہ اور فساد کا بازار گرم کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل، ناحق قتل کو حرام قرار دیا۔ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل سنگین ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو تہہ تیغ کر دیا۔ علامہ رضاوی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ آدمی کو مار ڈالا اس نے خون انسانی کی بے حرمتی اور توہین کی، نیز اس نے قتل کی رسم کا از سر نو آغاز کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم کے ارتکاب کی جرأت دلائی۔ تورات میں انہیں ناحق قتل کرنے سے باز رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام قطعیہ نازل فرمائے۔ ان کو یہ حکم یاد دلانے کے لیے کہ ایسے رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جن کے معجزات دیکھ کر ان کی صداقت کا انہیں اعتراف کرنا پڑا، لیکن ان کی مسخ شدہ فطرت اور بگڑے ہوئے مزاج کی اصلاح نہ ہو سکی۔ یہ برابر
قتل اور فساد کرتے رہے۔ جن پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے تھے ان کو بھی تختہ دار پر لٹکانے، ان کے سروں پر آرا چلانے سے یہ لوگ باز نہ رہے، اور انہی لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے ہی قوم کے اندر آنے والے پیغمبروں کو معجزات سمیت پہچان لیا، اور پہچاننے کے باوجود اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ قصے جو ہیں یہ قرآن بار بار سنا کر واضح کرتا ہے ان برائیوں کو جو ان قوموں میں موجود تھی۔ اہل کتاب کے وہ قصے یہاں سنائے جا رہے ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رسائی اور آپ کے خلاف ناپاک سازشیں جو وہ کرتے تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہوتے تھے، ان حالات میں آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے یہ بتا کر کہ یہ قوم پرانے نبیوں کے ساتھ تو اس سے بھی بہت برے برے سلوک کر چکی ہے، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ گویا اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شخص کسی ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کیا جاتا ہے، بے گناہ کا ناحق خون بہایا جاتا ہے، تو وہ ایسے ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی ایک انسان کا قتل برابر ہے، بے گناہ کا قتل برابر ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے، کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، پیچھے کیا آ گیا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی ایسے ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جہاں گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک مر رہا ہے شخص، مظلوم ہے، وہ اس وقت بالکل موت کے دہانے پر ہے، آپ بڑھ کے اس کی ہیلپ کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، اور آپ کی مدد سے اس کی جان بچ جاتی ہے، تو آپ کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو جہاں گناہ بہت بڑا ہے وہاں پھر ثواب بھی انسانی جان کو بچانے کا بہت بڑا ہے۔ یہاں انسانی جان کی قدر و قیمت کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ انسانی جان اتنی اہم ہے، اتنی مبارک اور متبرک ہے کہ اس کا ناحق خون بہانے کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر ایک فرد کا بھی ناحق خون بہایا جائے تو کتنا سخت جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کہ گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے احکامات ان قوموں کے لیے نازل کیے گئے، اس کے باوجود جو روش انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اختیار کی وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسولوں سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے الفاظ کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر ہمیں ان کے مفہوم کی بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ انما جزاء الذین، بے شک ان لوگوں کی سزا، الذین وہ لوگ جو یحاربون اللہ، یحاربون جنگ کرتے ہیں، کس سے جنگ کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے جنگ تو نہیں کی جا سکتی نا، اللہ تو آسمانوں پہ ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ سے جنگ۔ اللہ سے جنگ کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے جنگ۔ یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے، ویسعون اور کوشش کرتے ہیں، فی الارض فسادا زمین میں فساد پھیلانے کی، ان یقتلوا یہ کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، وَيُصَلَّبُوا اور سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ،
ارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مختلف طرفوں سے، او ینفوا فی الارض یا جلا وطن کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ رسوا ہے، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ان کے لیے آخرت میں بھی ہے، اور دنیا میں ان کے لیے کیا سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پاؤں مختلف اطراف سے کاٹ دیے جائیں، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ محاربین کی جن سزاؤں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ ان کے متعلق فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی وہ محارب ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ بندوق، تلوار، نیزہ وغیرہ دوسرے ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ نمبر 2، آبادی سے باہر راستہ یا صحرا میں وہ راہ زنی اور ڈاکہ زنی کا ارتکاب کرے، لیکن امام شافعی کے نزدیک شہر میں ڈاکہ ڈالنے والے بھی محارب کہلائیں گے اور انہی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 3، وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہوں اور لوٹ مار کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ پہلی سزا کیا ہے؟ اچھا، یہ سزائیں مقرر کرنے سے پہلے ہم نے سمجھ لیا کہ محارب کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو لڑنے والے ہیں، جن کے لیے اتنی سخت سزائیں قرآن بتا رہا ہے، وہ ہوتے کون ہیں؟ محارب کون ہے؟ محارب جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والے ہیں، یہ دراصل ہیں کون؟ کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ان میں پائی جائیں گی تو یہ محارب کے زمرے میں آئیں گے، اور ان کے لیے یہ سخت سزائیں قرآن نے لازم قرار دے دی ہیں۔ ان کے بارے میں ابھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا۔ 3 نشانیاں جس کے اندر ہوں گی وہ محاربین کی صف میں آئے گا، اور ان نشانیوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو امن و امان کو خراب کرنے والے ہیں، جو ڈاکے مارنے والے ہیں، ہتھیار پکڑ کر ناجائز ہتھیاروں کا استعمال کر کے لوگوں کو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو سزائیں ہیں قرآن نے 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ کون کون سی 4 سزائیں؟ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ ایسا قتل ان کو کیا جائے گا کہ مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں تب بھی انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ باب تفعیل میں تقتیل تشدید اور مبالغہ کے لیے ہے، یعنی مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں تو بھی انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے، یہ مقتول کے وارثوں کا نجی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کے امن و امان کو خراب کیا ہے، یعنی ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی کو انڈیویجول قتل نہیں کیا بلکہ سرعام قتل کیا ہے، ملک میں امن و امان کو انہوں نے جو ہے وہ خراب کیا ہے، تو اس ایسی صورت میں پھر ان کو گورنمنٹ سزا دے گی، حکومت سزا دے گی، اور حکومت ان کو کیا سزا دے گی کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا انہیں قید کر دیا جائے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ان فکروں کے درمیان او آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان سزاؤں میں سے جس سزا کو چاہے منتخب کر دے، لیکن جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہوگی، جتنا سنگین جرم ہوگا اتنی ہی سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا، مقتول کے وارثوں کے بخش دینے سے بھی ان کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اور اگر قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو پھر انہیں سولی دی جائے گی، اور اگر لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے انہیں سرعام سولی کا اعلان کیا جائے، یعنی جو حاکم ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس کبھی عمل سے روکنے کے لیے کہ آئندہ یہ اس طرح کی کھلے عام جو ہے وہ راہزنی کی وارداتیں نہیں کریں گے، اور کھلے عام کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کھلے عام قتل و غارت نہیں کریں گے، تو ایسے مجرم کو اگر حاکم یہ چاہے گا کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے تو یہ بھی جائز، اور ان کی لاشیں لٹکی رہیں، اور اگر انہوں نے قتل نہ کیا ہو، صرف مال لوٹا ہو، تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے قتل نہ کیا اور نہ ہی مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا، تو پھر انہیں قید کر لیا جائے گا۔ تو یہ وہ کھلی سزائیں ہیں جو کسی بھی اسلامی مملکت میں امن و امان کو خراب کرنے والوں کے لیے اسلام نے بیان کی ہیں۔ قرآن جو ہے
اس میں انسانی جان کی بڑی حرمت ہے، لوٹ مار اس کی بڑی مذمت ہے، کھلے عام کسی کو نقصان پہنچانا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا قانون جو ہے اسلام اس کے منافی ہے۔ اسلامی مملکت کا یہ قانون قطعاً بھی نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پر جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے گی، یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ایک شخص ہے وہ جرم کر رہا ہے لیکن وہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا، ابھی تک وہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا، اس کے پاس مہلت کا ٹائم ہے، اور اس مہلت کے ٹائم میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں، پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر فَاعْلَمُوا، تم جان لو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں پر اسلامک ہسٹری کا ایک واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ حضرت عمر کا غالباً دور ہے اور ایک شخص چوری کے الزام میں گرفتار ہو کر آیا، اس کو سزا سنائی گئی ہاتھ کے کاٹنے کی۔ وہ حضرت عمر کے پاس آیا، اپیل کی اور اس نے خلیفہ وقت کے سامنے التجا کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس نے اپنی معافی کے لیے جو عذر پیش کیا وہ یہ کیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی اور میں پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم نے یہ پہلی دفعہ چوری کی ہو، کیونکہ پہلی دفعہ جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، وہ پہلی دفعہ میں ہی پکڑا نہیں جاتا، اس کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ وہ تائب ہو جائے، اور تمہیں وہ مہلت یقیناً اللہ نے دی ہوگی اور تم تائب نہیں ہوئے، تو گویا یہ تمہاری پہلی چوری نہیں ہے، اور پھر اس شخص نے اقرار کیا۔ تو یہی بات یہاں اس قرآن کی آیت کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کوئی شخص ایسا جرم اس سے سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا اور چپکے چپکے وہ تائب ہو گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پھر جان لو، پھر اللہ کا علانیہ انداز ہے کہ جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اس کے کچھ قریبی ساتھی اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ یہ مجرم ہے تو پھر سب کے لیے کیا ہے کہ سب خاموشی اختیار کرے، کیونکہ جب اللہ نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، وہ قانون کی گرفت سے بچ گیا، تو پھر میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا کیا اصول اور قانون ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کے جرم کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ گرفت میں نہیں بھی آیا تو ہم اس کو پوری طرح ڈھنڈورا پیٹ کر معاشرے میں بدنام کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت کی تھی اس میں ایسا نہیں تھا، اس کے اصول اور قوانین بالکل فرق تھے، وہاں ہر شخص وہی کرتا تھا جو جس کا وہ اپنے عمل کا وہ جواب دیتا۔ دوسروں کی ٹوہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جاسوسی سے منع کر دیا تو وہ ہو گئے، جاسوسی سے منع کیا گیا قرآن کریم میں تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے پھر دوسرے لوگوں کی جو ٹوہ لینا ہے اس کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ ابھی ہم نے 34 آیت کی تلاوت کی اور یہاں پر ہی ہم اپنے آج کے درس قرآن کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم نے جتنی آیتیں آج پڑھی، آیت نمبر 15 سے آج ہم نے شروع کیا تھا اور آیت نمبر 15 سے لے کے 34 تک ہم نے پڑھا، ان آیات کا ایک مرتبہ ہم با محاورہ ترجمہ ریوائز کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر فرما رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے
جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے الہی کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی جانب تمہیں لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آن پہنچے ہیں جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی بیان کرنے والا آیا ہی نہیں۔ پس اب تم یقیناً خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے آن پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی مت کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کا فضل تھا کہا، تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہوئے یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں ہے، پس تو ہم میں اور ان کے درمیان، ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھریں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین مت ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دیجئے۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوگی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، گو تم میرے قتل کے لیے دست درازی کرو، لیکن میں تمہارے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لو اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اور اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھلائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد
مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایسے کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہری دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسولوں سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں۔ ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں جو شخص اس سے پہلے توبہ کر لے کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔